علیمی چمن اے علیمی چمن اے علیمی چمن اے علیمی. لیکن ایک باپ جس نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھایا، اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، عالم دین بنایا، باپ کی روح نکل رہی ہے، بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے. باپ کو نہلایا جا رہا ہے، بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے. باپ کے جنازے کو لے کر کے لوگ چل رہے ہیں، بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے. باپ کی تدفین ہو رہی ہے، بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے. باپ گنہگار تھا، خطا کار تھا، لیکن ایک نیک بیٹے نے اپنے گنہگار باپ کو قرآن کی رحمت کی بارشوں میں نہلا دیا. عشق قاتل سے مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا. سجدہ خالق کو ابلیس سے یارانہ بھی، یہ بتا روز حشر کس سے محنت کا صلہ مانگے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھائے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور لوگوں کو سکھائے. پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں، اگر کسی نے ایک آیت کسی کو پڑھایا تو جب تک اس آیت کی تلاوت ہوتی رہے گی، جب تک اس آیت کی تلاوت ہوتی رہے گی، اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہے گا. معلوم ہوا کہ جس نے قرآن سیکھا اور لوگوں کو قرآن سکھایا تو دنیا میں رہے نہ رہے، لیکن اس کا اجر و ثواب اسے ملتا رہے گا. جب یہ معلوم ہوا کہ قرآن پڑھنا پڑھانا، قرآن کو سیکھنا اور سکھانا باعث اجر و ثواب ہے، باعث خیر و برکت ہے. آپ دیکھیں، پچھلی امتوں کو جو کتابیں عطا کی گئی تھی انہیں سکھانے کی ذمہ داری نبیوں کی تھی، لیکن پیارے مصطفیٰ کے بعد قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی ذمہ داری امت پر عائد ہوئی ہے. یہ ذمہ داری امت کو ادا کرنی ہوگی. ہمارے اور آپ کے لیے لازم و ضروری ہے کہ خود بھی قرآن سیکھیں، اپنے آنے والی نسلوں کو بھی قرآن سکھائیں. خود بھی قرآن کو پڑھیں، اپنے آنے والی نسلوں کو قرآن پڑھائیں. خود بھی قرآن کے احکامات پر عمل کریں اور اپنے آنے والی نسلوں کو قرآن کے اصولوں پر چلنے کی تلقین کریں. آج دیکھا یہ جا رہا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو ہر تعلیم دیتے ہیں لیکن قرآن کی تعلیم سے دور رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نہ بڑوں کا ادب رہا، نہ چھوٹوں پر شفقت. پوری عمر گزر جاتی ہے، وضو کا طریقہ نہیں سیکھ پاتے، انہیں چند صورتیں بھی یاد نہیں ہوتی ہیں کہ اپنے والدین کی قبر پر فاتحہ پڑھ سکیں. نماز پڑھنے کا ڈھنگ نہیں ہوتا ہے. آج بھی جنازہ وغیرہ کی جب صفیں لگتی ہیں تو عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی پکارنے والا پکارتا ہے کہ امام صاحب ذرا نیت بتا دیجیے. دیکھیے، علم قرآن ایک ایسا علم ہے کہ اگر علم قرآن نہیں تو خدا کی معرفت نہیں، علم قرآن نہیں تو شریعت نہیں، علم قرآن نہیں تو نماز نہیں. دین کے سارے فرائض دینی تعلیم سے وابستہ ہیں. اسی لیے ہمارے وہ بچے جو اسکول اور کالجز میں پڑھتے ہیں انہیں چاہیے کہ ناظر قرآن کریم، چند پاروں کا حفظ، کچھ فقہی معلومات، سیرت طیبہ، عقائد کی معلومات، یعنی اس حد تک تعلیم دینا لازم و ضروری ہے کہ وہ اسلام کے اصولوں پر صحیح معنوں میں عمل کر سکے. اور امت کے کچھ افراد تفصیل سے جو ہے علم دین حاصل کریں، اچھے حافظ قرآن بنے، اچھے عالم دین بنے، اچھے مفسر قرآن بنے، اچھے تاریخ کے جانکار بنے، تاکہ جو ہے جب بھی کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ لوگوں کی رہنمائی کر سکے. جب بھی غیروں کی طرف سے اعتراضات کیے جائیں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا صحیح جواب دے سکے. آج کچھ لوگ تو مدرسے میں اپنے بچوں کو بھیجنا ہی نہیں چاہتے. ان کا ماننا اور سوچنا ایسا ہے مدرسے میں پڑھنے والوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، مدرسے میں پڑھنے کے بعد کیا کریں؟ یا تو مسجد کے امام صاحب بنیں گے یا تو کسی مدرسے میں پڑھائیں گے، اور تنخواہیں اتنی معمولی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح پرورش نہیں کر سکتے. یہ ان کا سوچنا ہے جنہوں نے مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر کے
اپنی دنیا بچانے کی فکر کی، لیکن جن کی نظر آخرت پر ہے ان کے نزدیک قرآن پاک کی عقائد کا سیکھنا دنیا کے تمام علوم و فنون سے بہتر ہے۔ آپ دیکھیں، کبھی آپ نے کسی حافظ قرآن کو سنا ہے کہ مالی تنگی کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی ہو، یا حفاظ کی جماعت نے، علماء کی جماعت نے تنخواہ میں اضافے کے لیے دھرنا دیا ہو؟ جبکہ دوسرے شعبے کے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ بڑی تنخواہ ہونے کے باوجود تنخواہ میں اضافے کے لیے دھرنا بھی کرتے ہیں اور خودکشی بھی کرتے ہیں، لیکن ایک حافظ قرآن، ایک عالم دین قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی برکت سے نہایت ہی اطمینان و سکون کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ جو لوگ اپنے بچوں کو دنیا کی ہر تعلیم دلاتے ہیں لیکن دین کی تعلیم سے دور رکھتے ہیں، اس کے کیا نقصانات ہیں، آئیے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک وہ بچہ جس کے ماں باپ نے دیگر علوم کے ساتھ قرآن بھی سکھایا، قرآن بھی پڑھایا، اور ایک وہ بچہ جس کے ماں باپ نے دنیا کی ہر تعلیم تو دی لیکن اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم سے دور رکھا۔ اب باپ کی جاکنی کا وقت آیا، ہر شخص کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، موت یقینی ہے، موت آئے گی اور بلا شبہ آئے گی، اس پر ہم سب کا یقین ہے۔ جب باپ کے موت کا وقت قریب آیا تو گھر کے سارے لوگ جمع ہو گئے، کوئی جو ہے اے سی چلا کر راحت پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، کولر یا اے سی نہیں ہے تو پنکھا چلا کر راحت پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حلق میں جو ہے فریج کا ٹھنڈا پانی ڈالا جا رہا ہے، لیکن مرنے والے کی روح کو سکون نہیں مل رہا ہے، بے چینی اس کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ چیختا ہے اور چلاتا ہے کہ اے لوگوں، میرا کام جو ہے اس وقت جو ہے اے سی اور کولر کی ہوا سے نہیں چلنے والا ہے، میرا کام اس وقت گلشن قرآن کی ہواؤں سے چلنے والا ہے، میرا کام فریج کے ٹھنڈے پانی سے نہیں چلے گا، میرا کام تو قرآن کے چشمے رحمت سے چلے گا، بلاؤ کسی حافظ قرآن کو جو مجھے قرآن سنا۔ اب بیٹا جو ہے بھاگ کر کے مدرسے میں گئے، لیکن معلوم ہوا کہ مدرسے میں چھٹی ہو چکی ہے، سارے لوگ مدرسے سے جا چکے ہیں۔ پھر گاؤں کے امام صاحب کے پاس دوڑا گیا، لیکن اتفاق ایسا کہ گاؤں کے جو امام صاحب تھے وہ بھی کسی ضرورت سے باہر گئے ہوئے۔ بہرحال وہ امام صاحب کچھ دیر کے بعد ملتے ہیں، اس نے کہا امام صاحب جلدی چلیے، کیا ہوا؟ ہمارے باپ کا آخری وقت ہے، ان کی خواہش ہے، وہ قرآن سننا چاہتے ہیں، آپ چل کر کے میرے والد کو کچھ قرآن سنا دیجیے۔ بہرحال وہ حافظ صاحب اس لڑکے کے ساتھ چلے، لیکن جب گھر کے قریب پہنچے تو گھر سے رونے کی آواز آ رہی۔ معلوم ہوا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارا باپ اس دنیا میں نہیں رہا۔ آپ دیکھیں، روح جو ہے تڑپتی رہی، بلکتی رہی قرآن سننے کے لیے، لیکن اس کے باوجود قرآن سے وہ محروم رہا۔ بڑے آدمی کا جنازہ تھا، بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے، نماز کے لیے صفیں لگ جاتی ہیں، لوگوں نے کہا امام صاحب نماز پڑھائیے۔ امام صاحب نے کہا کوئی اجازت تو دے، لوگوں نے کہا ہاں بھائی ذرا اجازت دو، لیکن کسی طرف سے کوئی آواز نہیں ہے۔ تو امام صاحب نے کہا یہ تو بہت بڑے آدمی تھے، ان کا مکان تو بہت مہنگا بنا ہوا ہے، کافی مہنگی گاڑیوں سے چلتے تھے، لیکن آج معلوم ہوا کہ اتنے غریب انسان ہیں کہ نماز جنازہ کی اجازت دینے والا کوئی نہیں۔ لوگوں نے کہا امام صاحب ایسی بات نہیں، اس کا ایک لڑکا ہے، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہاں پر ہے۔ پہلی صف والوں نے دوسری صف میں دیکھا، دوسری صف والوں نے تیسری صف میں دیکھا، تیسری نے چوتھی صف میں دیکھا، بہرحال یہ کے بعد دیگرے دیکھتے گئے، کہیں بیٹا نظر نہیں۔ جب لوگوں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا تو دیکھا بیٹا دور کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے۔ لوگوں کا دل دہل جاتا ہے کہ ایک باپ جس نے اپنے بیٹے کے لیے نہ جانے کتنی مشقتیں جھیلی،
نہ جانے کتنی پریشانیاں جھیلی، نہ جانے کتنے مشکلات کا سامنا کیا۔ آج اس باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور بیٹا دور کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے۔ بہرحال نماز ہو جاتی ہے، تدفین ہو جاتی ہے۔ امام صاحب نے اس کے لڑکے کو بلوایا اور پوچھا، بیٹا کتنی غلط بات ہے کہ وہ باپ جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری پرورش کی، تمہیں پڑھایا لکھایا، دنیا تمہارے باپ کے جنازے میں شریک تھی، اور تم ہو کہ دور کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے، آخر وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا، امام صاحب بات ایسی نہیں ہے، میں اتنا بڑا نالائق بھی نہیں ہوں، میں پڑھا لکھا انسان ہوں، لیکن جب میں صبح اٹھا تو مجھے نہانے کی حاجت تھی۔ اچانک باپ کی طبیعت بگڑ گئی، میں ڈاکٹر کے پاس گیا، کبھی دواخانے پہ گیا، کبھی امام صاحب کو تلاش کرنے کے لیے گیا، اور اسی میں میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نہانے بیٹھوں گا تو لوگ کیا سوچیں گے کہ باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور بیٹے کو نہانے دھونے کی سوجھی ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ باپ کو نہلایا جا رہا ہے، بیٹا بھی نہلا رہا ہے، باپ کو کفنایا جا رہا ہے، بیٹا بھی اس میں شامل ہے، باپ کے جنازے کو لے کر کے لوگ چل رہے ہیں، بیٹا بھی کندھا دے رہا ہے، باپ کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، بیٹا بھی ہاتھ لگائے ہوئے ہے، مٹی دی جا رہی ہے، بیٹا بھی مٹی دے رہا ہے، قبر کو برابر کیا جا رہا ہے، بیٹا بھی قبر کو برابر کر رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جہاں پر ناپاک انسان ہوتا ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ باپ نے قرآن سے دور رکھا، باپ نیک تھا، پرہیزگار تھا، صالح تھا، وہ رحمت کے فرشتوں کا مستحق تھا، لیکن ایک ناپاک بیٹے نے اپنے مستحق باپ کو رحمت کے فرشتوں سے محروم کر دیا۔ لیکن ایک باپ جس نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھایا، اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، عالم دین بنایا، باپ کی روح نکل رہی ہے، بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے، باپ کو نہلایا جا رہا ہے، بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے، باپ کے جنازے کو لے کر کے لوگ چل رہے ہیں، بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے، باپ کی تدفین ہو رہی ہے، بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے۔ باپ گنہگار تھا، خطا کار تھا، لیکن ایک نیک بیٹے نے اپنے گنہگار باپ کو قرآن کی رحمت کی بارشوں میں نہلا دیا۔ اس قاتل سے، مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا؟ سجدہ خالق کو ابلیس سے یارانہ بھی، یہ بتا روز حشر کس سے محنت کا صلہ مانگے گا؟